أمهات المؤمنين وذريتي وآل بيتي كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ آج پاکستان میں 15 شعبان ہے۔ جسے شرب بارات بھی کہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اس مہینے کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اس رات کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ رات مقدس راتوں میں، بڑی راتوں میں آتی ہے، اور اس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ میں عبادت کرنا، اللہ سے گر گرانا، دعائیں مانگنا، اعمال کرنا، نوافل، تلاوت، اذکار منقول ہے۔ ایک دفعہ میں جو امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے کہ آپ جنت البقیع گئے تھے، تو وہ ایک روایت بھی ہے۔ تو اس رات کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اچھے اعمال کے ساتھ گزارے۔ حدیث مبارکہ میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں لوح محفوظ سے جو حساب ہے وہ فرشتوں کو دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا جب حساب ہو تو میری رات عبادت میں گزرے اور میرا دن روزے میں ہو۔ تو روزہ رکھ لینا بڑا اجر ہے، ثواب ہے، سنت ہے۔ اور اگر کوئی کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا ویسے بھی نہ رکھ سکے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے، 13، 14، 15 رکھ لے تو اور اچھی بات ہے۔ اور کل تو ویسے جمعرات بھی ہے، تو جمعرات کے روزے کی بھی ساتھ نیت کر لے تو شب برات کا بھی روزہ ہو جائے گا، جمعرات کا بھی روزہ ہو جائے گا۔ تو اس رات کو گزارنے کے لیے کوئی حدیث مبارکہ میں مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے میڈیا میں مختلف طریقے لکھے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص طریقہ منسوب نہیں کہ آپ نے ایسے کیا، اس طرح کیا، یہ اتنا پڑھا، اتنا کیا۔ نوافل، لمبے لمبے نفل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں رونا، فریاد کرنا اور اذکار کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے۔ اگلی بات قبرستان کی بھی عرض کرتا چلوں۔ ایک زمانہ تھا جب سادگی تھی تو قبرستانوں میں لوگ جایا کرتے، مجھے خود یاد ہے، زندگی بہت جاتے رہے ہم، تو اہتمام سے جاتے، اور وہاں کوئی میلہ، کوئی جشن، کوئی وہاں فیشن شو نہیں ہوتا تھا، کوئی عورت نہیں ہوتی تھی، مرد ہی ہوتے تھے۔ پھر زمانہ ترقی کرتا گیا اور عورتیں آزاد ہوتی گئیں، جیسے بندریاں ننگی ہوتی ہے، عورتوں نے ویسے ہی حجاب ختم کر دیے، اور انہوں نے بھی قبرستان جانا شروع کر دیا۔ اور دلیل یہ دیکھ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گئی تھیں، تو امی جان عائشہ صدیقہ اس طرح کوئی تماشا لگانے نہیں گئی تھی، امی جان با پردہ تھی، اور ساری زندگی میں ایک وہ واقعہ ملتا ہے، اس واقعے میں بھی جاننے میں ایک خاص مقصد تھا، تو اس کو ایک جواز بنا لینا۔ اور علماء نے یہیں سے بھی لکھا ہے کہ کوئی اگر عورت زندگی میں قبرستان جانا چاہے تو ایک دفعہ جا سکتی ہے، لیکن ان راتوں میں اب قبرستانوں میں حالت یہ ہوتی ہے کہ فیشن شو، لڑکے بھی تیار ہو کے آتے ہیں، لڑکیاں بھی تیار ہو کے آتی ہیں، سرخی پاؤڈر اور میک اپ کے اور زیورات پہن کے، یہ قبروں کی توہین کرنے، قبرستانوں کو بدنام کرنے اور فحاشی کے اڈوں میں صورت میں تبدیل کرنا۔ ایسی صورت میں مردوں کے لیے جانا بھی جائز نہیں۔ جب کوئی مستحب عمل
پہلے درجے میں فرض ہوتا ہے، پھر واجب ہوتا ہے، پھر سنت موقدہ ہوتا ہے، پھر سنت غیر موقدہ ہوتا ہے، پھر مستحب ہوتا ہے جس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں گناہ نہیں ہوتا۔ جب کوئی عمل مستحب کو لوگ واجب سمجھ لیں تو اس کا چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک زمانہ ہو گیا کہ اب اس رات میں قبرستان میں نہیں جاتا، کہ اب جانے سے جو بد نظری اور بے حیائی ہوتی ہے اس سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ ایسے ہی عید کی راتوں میں، عید کی صبح میں، عید کے دن میں بھی قبرستان جو ہیں وہ فیشن شو بنتے ہیں۔ خدارا دنیا کو تو ہم تماشا دکھاتے ہیں، جو مر گئے ہیں قبروں میں انہیں تو ستانے کے لیے آدمی ایسا نہ جایا کرے، کم از کم انہیں تو اس اپنے زہر سے انہیں تو پاک رکھے کہ وہ اپنی قبروں میں بھی جلیں کہ ہم کون سی اولاد چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ یہ کوئی ان کے ساتھ عقیدت نہیں ہے، بلکہ یہ خود غرضی اور فیشن شو اور فحشی ہے۔ تو اب رات کی طرف آتے ہیں، تو یہ رات اللہ پاک نے برکت والی رکھی ہے۔ ہوتا کیا ہے، اس رات میں اللہ کی خاص ایک تجلی، خاص ایک نورانیت، خاص ایک تجلی، خاص ایک کیفیت، خاص ایک برکت نازل ہوتی ہے، جس کی برکت سے اللہ جل شانہ لوگوں کی دعاؤں کو عام اس سے زیادہ قبول فرماتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں سکینہ نازل ہوتا ہے، نور نازل ہوتا ہے، ان کی ارواح کو سکون ملتا ہے، اور اللہ رب العزت جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور جو کتنے لوگ دکھوں میں، دردوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں ہوتے ہیں، اللہ پاک اس کے نجات کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اس رات میں فرشتوں کو حساب دے دیا جاتا ہے کہ اگلے شب برات تک کتنے بندوں نے مرنا ہے، ان کی ڈیٹیل بھی ہو جاتی ہے، کتنے پیدا ہوں گے ان کی بھی تفصیل دے دی جاتی ہے۔ بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ایک رات میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ حساب چلتے چلتے شب قدر جو ہے رمضان کی آخری عشرے میں 27 میں ہو یا 21 میں ہو، جب بھی ہو اس تک مسلسل حساب رہتا ہے۔ ایک کوئی روایت ہے جس میں اس طرح کی بھی صورت حال ہے۔ تو خیر یہ رات کی اپنی کیفیت اور اس کی یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اس رات میں حساب دیا جاتا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا حساب ہو رہا ہو تو میری رات عبادت میں گزرے اور میرا دن روزے میں۔ اب ساری رات اگر کوئی نہیں جاگ سکتا تو کوئی بری بات نہیں ہے، جتنا آپ کی ہمت، آپ کی استعداد، آپ کے آسانی سہولت کے لیے ہے اتنا جاگ لیں، لیکن موبائلوں سے نہ کھیلیں، وقت نہ ضائع کریں، گیمیں نہ کرتے رہیں، بلکہ کوشش کریں۔ اس سال میں ہم گزر رہے ہیں، ساری امت مسلمہ ظلم کی چکی میں پیس رہی ہے، پھر یہ وائرس کورونا نے جو آ کے رہی سے کسر پوری کر دیا ہے، تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اللہ کو راضی بھی کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم نے دل دکھایا ہے خلاف سنت اعمال کر کے شادیوں میں، سالگرہوں میں اور دوسرے موقعوں پہ، تو اللہ کے نبی پہ درود و سلام بھیج کے اللہ کے نبی کو بھی راضی کرنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو عشاء کی نماز مرد ہے فرض جماعت سے پڑھے اور عورت اپنے وقت پہ پڑھے، پھر مرد صبح جماعت سے نماز پڑھے تو اس کو پوری رات کا ثواب ملتا ہے، آدھا عشاء کی نماز پڑھنے پہ، آدھا فجر کی نماز پڑھنے پہ۔ تو یہ نہ ہو کہ آدمی رات کو شب برات کو جاگ رہا ہے اور 2-2:30 بجے سویا ہے اور اس کی فجر ہی نکل گئی، تو اس سے رات کو بالکل نہ سوئے، سو جائے، بالکل نہ جاگے بلکہ سو جائے اور فجر جماعت سے پڑھ لے یا فجر اپنے وقت پہ ادا کر لے، پھر زیادہ بہتر ہے اس سے کہ رات کو اونگتا بھی رہے اور گپے بھی مارے، یا چلو عبادت بھی کرتا رہے، نفل بھی پڑھتا رہے، اور فجر کی نماز چلے گی، فرض چلا گیا۔ فرض مقدم ہے، فرض پہلے درجے میں ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کیا کہ بہت لوگ، اب تو اس سال مساجد بند ہیں، ہماری بد نصیبی ہے، تو بہت لوگ مسجد میں آ کے 2-2:30 بجے جاتے تھے، گھر جا کے سو جاتے تھے، اگلے دن زور کے وقت اٹھتے تھے، جی ہم نے رات جاگ کے گزاری ہے۔ تو یہ تو کوئی اچھا کام تو نہیں کیا، رات کو سوئے رہتے، صبح فجر پڑھ لیتے، سمجھو کہ ساری بات بن گئی۔ دین اعتدال کا نام ہے، شدت کا نام نہیں کہ آدمی
کوئی سی چیز کو اعتدال سے ہٹ جائے. ایک حسن ہے دین کا، ایک ترتیب ہے دین کی، اور اسی میں کیفیات اور برکات اور اللہ کی مدد ہوتی ہے. تو گزارش ہے انشاءاللہ بھی ذکر شروع کرتے ہیں. تو ذکر کریں کہ اس کے بعد دعا مانگ لیں گے اجتماعی. اور میری گزارش ہے کہ کوشش یہ فرمائیں، کوشش کر لیں کہ رات میں ایک دو دفعہ ذکر اور بھی ہو جائے، کچھ تلاوت کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، استغفار کر لیں. اس وقت استغفار کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، جو لوگ اس لیول کے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایک سازش چل رہی ہے، اور یہ انٹرنیشنل یہودیوں کی سازش ہے جس کی وجہ سے سب کچھ بند کیا جا رہا ہے. اور یہ پھر آگے کھانے پینے کی ادویات اور ہر چیز کی شارٹیج، اور پھر سب لوگوں کو مجبور، بے بس، لاچار کیا جائے گا. اور یہ دجالی فتنے کا ایک حصہ ہے. ہر چیز رکتی جا رہی ہے، رکتی جا رہی ہے. کہ جب آنا پیچھے سے بند ہو جائے گی کہاں سے آئے گی؟ پھر لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا تو مشکل ہے. اگر سونا کوئی رکھے گا تو سونا خریدنے والا کون ہے؟ سونے کی دکانیں ہی بند ہیں. یہ بہت لمبی کوئی سازش ہے. اللہ اس سازش سے بچائے، اور ہمارے اوپر عذاب ہے تو ہمارے گناہ معاف کرے، اور ابتلا اور آزمائش ہے تو ہم کمزور ہیں، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. تو یہ رات میرے سمیت سارے طے کر لیں کہ آج رات اللہ کو راضی کرنا ہے، آج رات اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پہ اتنی کثرت سے درود شریف بھیجنا ہے، درود و سلام بھیجنا ہے، اور اللہ سے درخواست کرنی ہے کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے سارے کام بن جائیں گے، ساری بگڑیاں بن جائیں گی. میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ہم کتنی دفعہ رسول اللہ کا دل دکھاتے ہیں. میں نے اچھے اچھے دینداروں کی بچوں اور بچیوں کی شادیاں دیکھی، سنت کی توہین، سنت کا مذاق، کفار کے طریقے، ہندوؤں عیسائیوں کے طریقے، یہ سالگرہ منانا اور یہ شادیوں پہ تیل مہندی کرنا، اور ناچ گانے کرنا، بے حیا لباس پہننا، ننگے لباس پہننا، کھٹے مرد عورت اکٹھے ہو کے فوٹوਆਂ چکارنا. پھر جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں، عورتیں ایسے لباس گندے پہن کے جاتی ہیں کہ وہ جیسے وہ مڑی کی سیر یا سوات کی سیر کرنے جا رہی ہیں. پھر اللہ کے عذاب ہی آنے تھے نا. ہم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی، بلایا، جائیدادوں کے قبضے حصے کھا گئے، قرضے لے کے واپس نہ دیے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیے گئے، جھوٹ بولے گئے، طلاقیں دلوائیں گے، جھگڑے کیے گئے، فتنے پیدا کیے گئے، ذرا بات کو اتنا بنایا گیا. قطع رحمی ہے، بہن بھائی آپس میں نہیں بول رہے، بھائی بھائی سے نہیں بول رہا، آپس میں اتنے رشتے منقطع خراب ہوئے ہیں. یاد رکھیں اس رات میں قطع رحمی کرنے والے، حسد کرنے والے، بغض کرنے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے اور شرک کرنے والے، یہ توبہ بھی کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اپنے اس گناہ سے یہ باز نہیں آئیں گے. کہیں تو ایسے ہیں بہن بھائی کی، بھائی بھائی کی، بہن بہن کی، مہینوں نہیں سالوں سال ہو گئے، آپس میں تعلقات ہی ختم ہے، اسلام دعا بھی ختم ہے. ہاں بھی اگر وہ برائی کے چلی گئی ہے تو ٹھیک ہے، خطا اس سے جائز ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو اور کسی جواز پہ جائز نہیں ہے. اللہ رب العزت سے درخواست ہے، کرنی ہے کہ سب سے پہلے توبہ سے پہلے نا اپنے اندر جھانکنا ہے، میں نے بھی آپ نے بھی، کہ کتنے گناہ لے کے اللہ کے ہاتھ میں اٹھائے اور اللہ سے جھوٹ بول رہے ہیں. ایک آدمی ہے، اس کے کپڑوں پہ گندگی لگی ہوئی ہے، یا جسم سے گندگی لگی ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ شرعی مسئلہ ہے، فقہ کا مسئلہ ہے، شرائط نماز میں سے ہے. ایک آدمی حرام کا مال کھا کے، بہن کا بھائی کا حصہ کھا کے، قرضے دبا کے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے نماز پڑھے گا، کون سی نماز ہوگی، کون سی دعا قبول ہوگی؟ راتیں منائیں، ضرور منائیں، لیکن اس سے پہلے منانے سے اہتمام کریں کہ ایسا نہ ہو
اللہ ہم سے ناراض ہے اور ناراض ہوتا رہے۔ ایک آدمی اس پہ غسل واجب ہے اور غسل بھی نہیں کرتا اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تو ڈبل گناہ گار ہے، ٹرپل گناہ گار ہے۔ یہی حال ہمارے ہیں، زکوٰۃ دیتے نہیں، عمرے پہ ہر سال چلے جاتے ہیں، حصے دیتے نہیں، ہر سال عمرے پہ چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ کتنے فراڈ لین دین کے ہیں، اور جناب سخی بنے بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اور صدقات دے کے سخی مشہور ہو گیا ہے، اور ایک آدمی اس پہ حج فرض ہے، حج فرض کرتا ہی نہیں ہے اور ہر سال عمرے پہ چلا جاتا ہے۔ ہم جس چیز کا جو مقام ہے اس مقام کو نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کے مطابق کرتے ہیں۔ حسن یہی ہے، اللہ نے آنکھیں اپنے مقام پہ بنائی، ناک اپنے مقام پہ، ہونٹ ٹھوڑی اپنے مقام پہ، دین کے احکامات بھی ایک وجود ہے، ایک حسن ہے، اس کو اس کے مقام پہ رکھو گے تو حسین ہوگا، وگرنہ وہ بد شکل ہو جائے گا۔ آنکھیں دو ہی اچھی لگتی ہیں، ایک میں عجیب صورت بن جائے گی، کان دو ہی اچھے لگتے ہیں، ناک ایک اچھی لگتی ہے، تین ہو جائے تو کتنی مشکل بن جائے، ہونٹ دانت بھی ایسے ہی ہیں، دانت بے تکے سے ہو جائے تو کیا بنے گا۔ دین میں ہر چیز اعتدال میں ہے، خوبصورت ہے، یہی خوبصورتی انسان کی ہے اور یہی خوبصورتی دین کی ہے۔ جس کی ہر چیز اعتدال ترتیب ہے، اس کا دین بھی خوبصورت ہے، اس کا باطن بھی خوبصورت تھی، اس کی روح بھی خوبصورت ہے اور اس کا وجود بھی خوبصورت ہے۔ چلیں ابھی ذکر کرتے ہیں۔ اللہ میرے آپ کے، ہم سب کے گناہوں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، کمیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ سبحان اللہ۔